اچھا جی، وقفہ سوالات شروع ہوتا ہے اور ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے سوالات ہیں. تو اس میں جناب محمد معاویہ صاحب آئے نہیں؟ اچھا چلیں، ڈسپوز آف ہوا، آئے نہیں. نیکسٹ ہے بھی انہی کا ہے جناب محمد معاویہ صاحب کا، یہ بھی ڈسپوز آف ہوا. جناب عبدالرؤف مغل صاحب نہیں آئے، ڈسپوز آف ہوا. محترمہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ ڈسپوز آف ہوا، نہیں آئی. نیکسٹ بھی انہی کا ہے، محترمہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ کا، نہیں آئی، ڈسپوز آف ہوا. چودھری اختر علی صاحب جی. شکریہ جناب. سوال نمبر 2868 جواب پڑھا ہوا تصور کیا جائے. جناب اسپیکر، میرا سوال یہ ہے کہ 2018-19 اور 2019-20 کا شالیمار ٹاؤن کا واسا کا بجٹ کتنا دیا گیا ہے، لیکن جواب میں یہ ہے کہ 2018-19 اور 19-20 کا کوئی بجٹ جو ہے وہ نہیں دیا گیا، بلکہ 16-17 کا بجٹ اور اس میں جو اسکیمیں تھیں ان کی مد میں 2018 میں 30 ملین اور 2019-20 میں 9.935 ملین روپے موصول ہوئے ہیں. میرا پارلیمانی سیکرٹری صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ جو 2018-19 اور 2016-17 کی اسکیم کا جو پیسہ دیا گیا ہے، ان اسکیموں کا تعین تو کیا ہوگا، ان اسکیموں کا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ یہ اسکیمیں کتنے % مکمل ہو چکی ہیں اور کتنے % بقایا ہیں. یہ پیسے جو شالیمار ٹاؤن کو دیے گئے یہ سارے صرف ہو چکے ہیں کہ ابھی یہ کام بقایا ہے. جی پارلیمنٹ سیکرٹری صاحب. جناب اسپیکر، جو میرے فاضل ممبر نے سوال پوچھا تھا اس کے جواب میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ 2016 اور 17 کی جو اسکیم شروع کی گئی تھی اس کو مکمل کرنے کے لیے 18-19 میں 30 ملین اور سال 19-20 میں 9.35 ملین موصول ہوئے تھے. اور اسی طرح جو 17-18 میں شروع ہونے والی اسکیم ڈرینز کی تھی وہ بھی جھگیاں کو مکمل کرنے کے لیے 5 ملین اور 2019-20 میں 4.34 ملین دیے گئے تھے. اور یہ دونوں اسکیمز جو ہیں اسپیکر صاحب یہ اس وقت مکمل ہو چکی ہیں اور یہ فنکشنل ہے. جناب اسپیکر صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو دونوں اسکیمیں انہوں نے بتائی ہیں، ایک اسکیم کا تو اس میں ایڈ ہے جو جھگیوں کی انہوں نے اسکیم کہی ہے، لیکن دوسری کی کوئی اسکیم جو ہے وہ جواب میں نہیں لکھی گئی. میں نے تو یہ پوچھا ہے کہ اگر 16-17 کی اسکیموں کی مد میں آپ نے پیسے دیے ہیں تو ان اسکیموں کا تعین کیا گیا ہوگا، ان اسکیموں کا نام بتایا جائے کہ وہ اسکیمیں کون سی ہیں اور وہ کتنے % جو ہیں وہ فنکشنل ہیں یا کتنے % بقایا ہیں. وہاں پر ابھی تک کام جاری ہے کہ بند ہے کہ مکمل؟ تو یہ آپ نے کہا جی جھگیاں مکمل ہو گئی ہے، تو جھگیاں مکمل اگر ہو گئی ہے تو دوسری اسکیموں کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے اس میں. جی جناب اسپیکر، یہ دو ہی اسکیمیں تھیں جن کا نہیں، اصل میں دیکھیں نا، یہ جو آپ کا جو یہ سوال تھا یہ تو 2019 کو ہوا ہے اور یہ اس کے بعد مکمل ہوئی ہیں. جناب اسپیکر یہ جو آپ نے مینشن کیا جھگیوں کا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ پوچھ رہے ہیں باقی جو اسکیمیں ہیں وہ باقی اسکیموں کا پوچھ رہے ہیں آپ.
جی میں نے باقی اسکیموں کا پوچھا کیونکہ وہ جو پیسے آئے ہیں جھگیوں کے پیسے علیحدہ ہیں اور جو انہوں نے یہ اس میں 30 ملین اور 9.935 ملین وہ اور اسکیموں کے پیسے ہیں. ان اسکیموں کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے, ان اسکیموں کا کوئی نام نہیں ہے, ان کا یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اسکیمیں مکمل ہیں یا نامکمل ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں اسپیکر, اس میں گزارش کرتا چلوں کہ یہ جو انہوں نے پوچھا تھا سوال, اس میں یہ پوچھا تھا کہ 2018-19 میں کتنا تھا, تو وہ جو انہوں نے اماؤنٹ پوچھی تھی وہ ہم نے اس میں لکھ دی ہے کہ 18-19 میں 30 ملین اور 19-20 میں 9.935 ملین تھا. باقی اگر ممبر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس پہ کتنی کمپلیشن ہو چکی ہے, کتنا کام بقایا ہے, تو میں ان کو سیشن کے بعد جواب دے دوں گا کہ جو بقایا کام رہ گیا اس کی ڈیٹیل ان کو بتا دوں گا. لیکن جو سوال اسپیسیفک پوچھا گیا تھا وہ اماؤنٹ کا پوچھا گیا تھا, اور اماؤنٹ ہم نے اس کے اوپر مینشن کر دی ہے کہ یہ اتنی اماؤنٹ 18-19 اور 19-20 میں خرچ ہوئی. فاضل دوست بڑے سینئر ہیں, میرے ساتھ پچھلے ٹنور میں بھی تھے. میں تو ان کو صرف یہ سمپل سی بات پوچھ رہا ہوں کہ میں نے 18-19 اور 19-20 کا پوچھا. انہوں نے کہا کہ 18-19 اور 19-20 میں کوئی اسکیم شالیمار اسکیم میں نہیں دی گئی. 16-17 کی اسکیمیں جو تھیں ان کے ضمن میں اتنے پیسے ریلیز کیے گئے. تو میرا تو سمپل سا سوال ہے, یہ تو محکمے کو پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ اسکیمیں جو پیسے لکھ دیے ہیں تو ان کے نام کیوں نہیں دیے, کہ ان پیسوں کا مصرف کہاں ہوا ہے. جناب اسپیکر, یہ 16-17 کی جو آن گوئنگ اسکیم ہے اسی میں 18-19 اور 19-20 میں جو پیسے رکھے گئے تھے اس آن گوئنگ اسکیم کے یہ پیسے یہاں پہ مینشن کیے گئے ہیں. نئی کوئی اسکیم اس میں نہیں ہے. اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل تو وہ میں ان کو بعد میں بتا سکتا ہوں, لیکن جو انہوں نے سوال پوچھا تھا اماؤنٹ کے حوالے سے, اس سال میں اور اس سن میں ہم نے اس اماؤنٹ کو مینشن کر دیا. نئی اسکیم کا اس کے بارے میں یہاں پہ سوال ہی نہیں پوچھے, نئی تفصیل اس کی موجود. چلے آپ پتہ کر کے پھر بتا دیں ان کو, ہاں پتہ کر کے بتا دیں. میں انہوں نے جواب میں کہا ہے کہ متفرق بجٹ جو ہے وہ کوئی نہیں رکھا گیا, نہ 2018 میں, نہ 2019 تک, نہ 2019 سے 20 تک. اگر متفرق بجٹ نہیں رکھا گیا, نہیں انہوں نے کہا ہے کہ متفرق سالوں میں کوئی متفرق بجٹ نہیں رکھا, نہیں خرچ نہیں ہوا, انہوں نے یہ کہا. نہیں سر, وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مندرجہ بالا ترقیاتی بجٹ کے علاوہ واسطہ شالیمار ٹاؤن میں مذکورہ سالوں میں کوئی متفرق بجٹ خرچ نہیں ہوا. متفرق بجٹ خرچ نہیں ہوا, یہ مقصد یہ ہے کہ اگر متفرق بجٹ خرچ نہیں ہوا تو جو متفرق اخراجات ہیں وہاں پر, جو کنٹینیوشن کے اخراجات ہیں, وہ کیسے باسا ڈپارٹمنٹ پورا کرتا ہے شالیمار ٹاؤن کا. اگر بجٹ ہی نہیں رکھا گیا تو وہ جو اخراجات تھے, جو مسلینئنس کے اخراجات ہیں, آپ تو جناب بڑے زیرک ہیں, آپ کو تو یہ پتہ ہے, تو یہ اخراجات کیسے پورے ہو گئے. میرا سوال ہے پارلیمانی سیکرٹری صاحب سے کہ یہ بتائیں کہ یہ جواب غلط سفر کروں یا یہ جو لکھ رہے ہیں اس میں اتنا فرق کیوں ہے. جناب اسپیکر, میں اپنے فاضل ممبر کی بات سمجھنے سے اس وجہ سے قاصر ہوں کہ یہاں پہ جو اماؤنٹ انہوں نے اس بجٹ کے حوالے سے پوچھی تھی وہ ہم نے بتا دی ہے. جو بے جز میں انہوں نے متفرق بجٹ کا پوچھا تھا تو وہ متفرق بجٹ واسا نے اس سال پہ نہیں رکھا. اس کی جو ڈیٹیل اگر یہ جناب پوچھنا چاہتے ہیں تو میں ان کو اس کی ڈیٹیل اس کوشچن اور اسپیسیفک اسکیم کے حوالے سے سیشن کے بعد دے دوں گا, تاکہ اس کو ڈیٹیل میں ان کے ساتھ پوچھ کے اور ان کو ڈیٹیل ڈسکس کر کے میں بتا سکوں. اماؤنٹ کے حوالے سے جو چیز پوچھی گئی تھی وہ محکمے نے جواب دے دی ہے. اگر اس کی کوئی مزید تفصیل پوچھیں گے تو وہ میں ان کو کوشش کروں گا کہ مطمئن کر سکوں. اس میں دیکھ لیں نا, اس میں دیکھ لیں کہ یہاں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو یہ بجٹ ہے وہ خرچ نہیں ہوا, تو وہ ان کا یہ ہے کہ کوئی اسپیسیفک اسکیم کے حوالے سے وہ آپ بات کرتے ہیں. چلیں آپ بتا دینا, وہ چھوڑے نا سر. یہ تو اخراجات جو واسا کا معاملہ ہے یہ تو ہر گلی کوچے میں ہے.
یہ تو ہر گلی کوچے میں ہے، اس پہ تو اخراجات آتے ہی آتے ہیں. تو یہ تو یہ کہہ دینا کہ جی خرچ ہوا ہی کچھ نہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اس میں سے کہتے ہیں اس بجٹ میں سے خرچ نہیں ہوا. نہیں سر، وہ کہہ رہے ہیں کہ خرچ ہوا ہی نہیں، وہ بجٹ میں سے خرچ ہوا ہی نہیں. متفرق بجٹ خرچ نہیں ہوا. ہاں جی جناب اسپیکر، ہو سکتا ہے کسی اور مادے میں ہوا ہو. اس میں آخری میرا ایک سوال ہے جی، یہ جز دال میں ہے کہ میری اپنی کانسٹیٹنسی ہے پی پی 154، اس میں یہ انہوں نے جواب دیا ہے کہ یہ واسا کے گو مسائل موجود ہیں اور مسائل بھی بڑے گمبھیر ہیں، لیکن ہم ان کو شکایات آنے پر حل کر دیتے ہیں. میں اپنے بھائی پارلیمانی سیکرٹری صاحب سے یہی پوچھتا ہوں، صرف سمپل سی بات پوچھتا ہوں کہ مجھے اگست کی جو کمپلینٹس ہیں واسا کی، ان کی ڈیٹیل بتا دیں کہ جی یہ وہ لکھتے ہیں کہ جی ہمیں وہاں پر مسائل ضرور ہیں لیکن سب کلیئر ہیں. یہ وہ ڈیٹیل بتا دے محکمہ کہ اگست میں اس پی پی 154 میں سے کتنی شکایتیں ہیں. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ پھر فریش کوشچن کر لیں، اس کا صرف اتنے پورشن کا فریش کوشچن کر لیں. ہاں نہیں فریش کر لیں. چلیں جی چوہان صاحب. جناب اسپیکر، میں اس سے ملا صاحب گئے تھے اور ان سے بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے. ان کو اس شرط پہ تو واپس لے آئے ہیں اور ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے بات تسلیم کر لی، لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ آج کے دن ہم آئے ہیں، لیکن اگر ہمیں اندر آنے کی پراپر طریقے سے تمام کیمرہ مینس کو اور پورے کریو کو نہیں اجازت ہوگی تو کل سے پھر ہم دوبارہ بائیکاٹ کرنے کا حق مجانب رکھتے ہوں گے. ان کا آرگومنٹ کیا ہے؟ آرگومنٹ ان کا یہ ہے کہ ایک تو سیکورٹی اہلکار وہ تھوڑا سا مس بہیو کر رہے ہیں ان کے ساتھ، مختلف جگہوں سے انٹرسٹ میں جانا. انہوں نے بڑا اوپنلی اور بلنٹلی جو ہے نا یہ اپنی اپریہینشن ریزرویشن رکھی ہے. میں آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سختی سے اسمبلی کے جو سیکورٹی اہلکار ہیں انہیں تلقین کی جائے کہ کسی صحافی کو یہ شکایت نہ آئے. دوسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ فوج ظفر موج ہے گیسٹ کی، وہ تو آ رہے ہیں، بی سی او سینکڑوں آ رہے ہیں، تو کیمرہ مینز نے آنا ہے. کیمرہ مینز تو ڈیلی جو ہے نا آپ کی کوریج کر رہے ہیں، اپوزیشن کی بھی اور ٹریجری بینچز کی بھی، وزراء کی بھی، وزیر اعلیٰ کی بھی، ساروں کی. تو وہی کیمراز یہاں پہ لگنے ہیں اور اسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ اسی ایس او پیز کے ساتھ لگنے ہیں. تو میری ریکویسٹ آپ سے بڑی ہمبل یہ ہے، کائنڈلی جو ہے نا آپ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو اعتماد میں لے کے کل اگر ان کا کوئی ایشو سارٹ آؤٹ کر دیں تو میرا خیال اتنا بڑا اثر نہیں ہے. تو خیال ہے کہ دیکھیں بات سنیں نا، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ابھی تک الاؤ نہیں کیا اسمبلی نے تو ہم نے اجلاس کے جب رکھا تھا اور جب یہ ہر وقت ہماری جو انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ ابھی احتیاط کریں. تو اس حوالے سے جو سیکورٹی کے انتظامات ہیں تو وہ تو وہی ہیں. یہ ہمارے ایم پیز کو چاہیے کہ وہ اپنے گیسٹ کو ابھی فی الحال نہ یہاں بلائیں، ان کو مہربانی کر کے. اب این ڈی ایم اے والوں سے بھی بات کریں گے کیونکہ دیکھیں یہ ذمہ داری ہے ایز اے اسپیکر، میری ذمہ داری ہے. مجھے جب تک یہ تسلی نہیں ہوگی کہ خدا نخواستہ کوئی یہاں ایسا کیس نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر الاؤ کریں گے. اور دیکھیں جو میں نے دیکھا ہے سب سے زیادہ جو کرونا کا جو اٹیک ہوا ہے وہ صحافیوں کو اور چینلوں میں ہوا ہے. اس وجہ سے کہ یہ ہر جگہ ظاہر ہے ان کی مجبوری ہے کہ یہ کوریج کے لیے جاتے ہیں، ہر ایسی جگہ بھی جاتے ہیں جہاں وہ کرونا کا وبا بھی ہو تو وہاں بھی یہ کور کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ یہ افیکٹ ہوئے ہیں. اور جو بھی ٹریکنگ سسٹم ہے اس حوالے سے بھی سب سے زیادہ جو پھیلاؤ ہوا ہے یہ وہاں ہوا ہے. پھر چینلوں کے مالکوں تک کو ہوا ہے وہ مجھے پتا ہے. اور یہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ ایک کوریج ہے تو کوریج سے زیادہ آپ کی زندگی عزیز ہے، آپ کی لائف سیکورٹی اور سیفٹی جو ہے یہاں ہاؤس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے، اجتماعی ذمہ داری بھی ہے، میری زیادہ ذمہ داری ہے. تو جب تک میری تسلی نہیں ہوتی میں تو الاؤ نہیں کروں. کوریج رہے نہ رہے، لیکن جب تک مجھے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اب ہم سیف ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. کو میرے پاس ان رائٹنگ آیا نا، اس طرح تو نہیں کہ زبانی کوئی بات نہیں ہوتی. کل کو جو مجھے پتا ہے نا کیا ہوتے ہیں، کل کو یہ شروع ہو جائیں گے جی کہ ذمہ داری تو اسپیکر کی تھی. اس طرح نہیں ہو سکتا.
اس میں اس طرح ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے پھر میں ان دا فلور آف دا ہاؤس جو ہے ریکویسٹ کر لیتا ہوں. نہیں وہ میں نہیں اس طرح ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انہی کے سیکٹری ساری چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں نا. نہیں جی میں خود بھی بات کر رہا ہوں. چلے ان سے اوپر جو ہے نا ہائر آفیشل سے بات کر لیتے ہیں. میں خود بھی بات لیکن اس میری ریکویسٹ یہ ہے, باقی آپ کی مرضی ہے دیکھیں نا اور آپ کا فیصلہ حرف آخر ہے, لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس سیشن کے اندر اگر ان کو اجازت تو ہمیں ضرورت ہے نا آپ کی سیفٹی کی. باہر تو پھر آپ کو میری تو ذمہ داری نہیں ہے نا. باہر جو جہاں پھرتا رہے تو وہ پھر اس میں کم از کم میری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, کسی اور کی نہیں ہے. لیکن ہاؤس بلڈنگ جو ہے نا ہماری, اس کے اندر تو میری ذمہ داری ہے. جی جناب اسپیکر, جس طرح وزیر اطلاعات صاحب نے ہم گئے تھے دونوں اور بات تو انہوں نے کر دی جو ان کے مطالبات تھے, لیکن جناب اسپیکر باقی جو چاروں اسمبلیاں ہیں اور نیشنل اسمبلی ہے وہاں پہ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پھر کیمراز کو اور یہ سارا الاؤ کر دیا. اور یہ حقیقت ہے کہ انہی میڈیا کے ذریعے حکومت کے اقدامات, ان کے فیصلے اور ہماری آواز جو اختلافی ہوتی ہے یہ انہی کے ذریعے پنجاب کے عوام تک پہنچتے ہیں. ان کی آواز کو کسی طرح بھی دبانا یا کسی دبانا نہیں ہے. دیکھیں وہ پی ٹی وی کو انہوں نے الاؤ کیا تھا. میں آپ کو بتاؤں نا, میری بات سنیں, وہاں شجاع صاحب کے بیٹے کو ہوا ہے کرونا, ووٹ دینے کے لیے گیا تھے. طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہمارے منسٹر تھے, وہ بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی ہے. مجھے پتا ہے کہ جو حالات ان کے تھے, مجھے پتا ہے کہ شجاع صاحب کے بیٹے کے جو حالات تھے, جو ہمارا بھائی ہے اس کے بیٹے کے جو حالات تھے. تو یہ اس طرح نہیں ہے, میں ایسے نہیں کہہ رہا. اور ہم گزرے اس سارے رمائل سے, تو یہ نہیں کہ ہم اپنی صرف کوریج ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ. جناب اسپیکر میں صرف میری گزارش یہ ہے, ذمہ داری نہیں لے سکتے. نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے بات. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج تھوڑا سا دل بڑا کر کے, میں یار میرے دل کی بڑے کرنے کی بات نہیں ہے. ایک منٹ بڑا دل کر کے جی کہ میری کوریج ہو, کوریج آپ کی ہو جائے گی. نہیں کوریج کا سوال نہیں ہے سر. مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو. نہیں میری بات سنیں, اگر دیکھیں نا, ایک طرف کوریج ہے, میری تو کبھی آئی نہیں. ایک طرف کوریج ہے 1 دن کی, وہ ختم ہو جاتی ہے. تکلیف ہے 100 دن کی. نہیں جہاں تک آپ نے واقعی یہ بات ٹھیک ہے, ہر ایم پی اے یا بلکہ پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک ہر بندہ اپنی کوریج چاہتا ہے. یہ اگر کوئی کہے کہ نہیں چاہتا, لیکن میں جو ہوٹل میں اجلاس ہوا تھا نا, ایک منٹ, جو ہوٹل میں اجلاس ہوا تھا اس میں ذمہ داری تھی کوریج کی شاید اسپیکر آفس کی تھی, باقی اس وقت کوئی الاؤ نہیں تھا. وہاں پہ اگر میں نے وہ ساری, میں چونکہ یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے ذاتی کہا کہ مجھے کوریج کی ضرورت ہے. وہاں جو تقریباً 18 دن اجلاس ہوا, اس میں صرف 2 دن صرف اپوزیشن, 1 دن اپوزیشن لیڈر کی تصویر لگی اور 1 دن اور ایک اپوزیشن کے ممبر کی تصویر لگی. 16 دن تصویریں جو ہیں وہ حکومتی ارکان کی لگی ہوئی. یہ میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا, آج آپ نے چھیڑ دیا. یعنی بات یہ ہے کہ کوریج, مجھے یہاں سے کھڑا ہو کے بتائے کس کو کوریج نہیں چاہیے. ابھی 90 پہ وہ جو ابھی سی ایم صاحب نے ابھی جو پریس کانفرنس کی ہیں, وہاں ان کی گاڑیاں بھی گئی ہیں, وہاں یہ سارے لوگ گئے ہیں. میری بات سنیں, وہ اسمبلی نہیں, اتنی بری ہے سر. میری بات سنیں نا سمی صاحب, وہ اسمبلی تو نہیں ہے نا, بات تو اسمبلی کی ہو رہی ہے نا. ہاں وہ وہاں 90 سارے قائدین اسمبلی نہیں ہے. اگر ہیلتھ منسٹر کو کہہ کے نہیں, وہ میں پہلے دیکھوں گا, اس طرح نہیں. جناب اسپیکر, آپ کو دعا کرتے ہوئے جناب اپنے سارے صحافی دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. محترم اسپیکر صاحب کی نیت نیک ہے, آپ کے حوالے سے بھی ہمارے حوالے سے بھی, تو ان کا اختیار بھی ہے اور وہ کسٹوڈین بھی ہیں اس پورے اسمبلی کے اور فلور آف دا ہاؤس کے. میری ریکویسٹ ہے کہ وہ تھوڑا سا اس چیز کو دیکھ لیں کہ کیونکہ نیت نیک ہے, آپ کی صحت کو اور آپ کی زندگیوں کو بچانے کے لیے اسپیکر صاحب جو ہے یہ ساری جو ہے نا ٹینشن لے رہے ہیں. تو اس سیشن تک جو ہے نا آپ ویٹ کر لیں. انشاءاللہ اگلا سیشن جو ہے نا میں چھوٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وعدہ کر رہا ہوں میں اسپیکر صاحب آپ کی موجودگی میں کہ اگلا سیشن انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق جو ہے اس انداز سے جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگا. ہاں سر, یہ بھی سارے اجتماعی امید ہے کہ تو کوئی کیس نہ آئے. مجھے امید ہے کہ صحافی دوست بھی تھوڑی سی میری لاج رکھ لیں گے. تو یہ سیشن جو ہے نا وہ آپ تھوڑا سا برداشت کر لیں.
کیونکہ نیت ایک اسپیکر صاحب کی وہ آپ میں صحافیوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ سب سے زیادہ تو میں ان کے ویلفیئر اور ان کی جو ہے لک آفٹر میں رہا ہوں، اور خاص طور پہ اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مجھے تو ان کے مالکوں کا پتہ ہے کہ ان کو ہوا ہے، اور ان کے چینلوں میں ہوا ہے، لوگوں کو بے شمار بڑی مشکل سے وہ سارا سب نے سروائیو کیا ہے، تو اس لیے وہ ہمیں دیکھ لینے دیں، پھر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے کہا ویسے ہی ہو جائے گا۔ دعا کریں کہ اگر اس سے پہلے یہ شیورٹی آ گئی کہیں سے تو پہلے کر لیں گے، ہاں پہلے کر لیں گے۔ جی نیکسٹ سوال ہے اختر علی صاحب کا۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ سوال نمبر 2874 جواب پڑھا ہوا تصور کیا جائے۔ جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے تو اس سوال اور اس کے جواب کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے ایک پرفارما ملا ہے جس پر پوری پی پی 154 میں 5 فلٹریشن پلانٹوں کی لسٹ دی گئی ہے۔ پہلے تو محکمہ جو ہے وہ اس پر کوئی محنت نہیں کرتا۔ میں ابھی بھی پارلیمانی سیکرٹری اور جناب کو گن کے بتا سکتا ہوں کہ 20 کے قریب وہاں پر فلٹریشن پلانٹ موجود ہے اور جن میں سے اکثر بند پڑے ہیں۔ یہ 5 کی لسٹ انہوں نے مجھے سرکاری طور پہ آفیشیل طور پہ دی ہے، تو میرا تو خیال ہے کہ آپ اس سوال کو مہربانی کر کے پینڈ کریں اور اس کا صحیح جواب منگوائیں کہ فلٹریشن پلانٹ کتنے وہاں موجود ہیں اور کتنے بند پڑے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کرنے کی اجازت آپ دیں اور اس میں مجھے اور میں اس پر جو ہے نا کچھ بات کر سکوں۔ جناب اسپیکر، میں اس پہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے فاضل دوست ماشاءاللہ ان کو مطمئن کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن میں ادھر فلور آف دا ہاؤس آپ کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو 5 فلٹریشن پلانٹ یہاں پہ لکھے گئے ہیں، محکمہ پبلک ہیلتھ اور ہاؤسنگ کی طرف سے یہی 5 ٹیوب ویل ہیں جو وہاں پہ جن کی اونرشپ پبلک ہیلتھ لے رہی ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی باقی ٹیوب ویل موجود ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ پبلک ہیلتھ کے ہوں، اس میں آپ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے بھی ہو سکتے ہیں، میونسپل کمیٹی کے بھی ہو سکتے ہیں، تو ان ٹیوب ویلس کو اگر پبلک ہیلتھ کے ساتھ آپ مکس کریں گے تو وہ شاید میرے خیال میں ان کی وہ 1 منٹ بات سن لینا۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ جہاں پہ ذکر کیا گیا ہے یہی 5 ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی ہوا تو اور اس میں غلط بیانی پائی گئی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو متعلقہ افسر ہے جس نے اس کا جواب دیا، اسپیکر صاحب میں آپ کو ریکارڈ پہ بات کرتا ہوں کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، کیونکہ یہ ایوان ہمارے لیے بہت مقدم ہے اور یہاں پہ جو انفارمیشن دی جاتی ہے وہ اتھینٹک ہوتی ہے۔ اس لیے میں ان کو ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ 5 کے 5 جو ہیں وہ پبلک ہیلتھ کے واٹر فلٹریشن پلانٹ، اگر کسی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ ہے تو اس کو پبلک ہیلتھ کے ساتھ مکس اپ نہ کیا جائے۔ سر یہ نہیں 1 منٹ نہیں پہلے وہ ان کی جو سوال کر رہے ہیں نا ان کا جناب اسپیکر، بات یہ ہے کہ کسی بھی پارلیمنٹیرین کو جو اپنے حلقے کے متعلق بات کر رہا ہو اس کو یہ ڈیفینیشن لانا کو ضروری ہے کہ یہ کے ایس پی کا ہے، یہ واسا کا ہے، یہ لوکل گورنمنٹ کا ہے۔ ہاں میں نے تو اپنے سوال میں تمام واٹر فلٹریشن پلانٹوں کی تفصیل مانگی ہے اور پوچھا ہے کہ کتنے چل رہے ہیں کتنے بند ہیں، تو یہ تو میرے فاضل پارلیمانی سیکرٹری صاحب کو چاہیے تھا کہ تمام ڈپارٹمنٹ سے ان کے جواب طلب کرتے، نہ کہ پبلک کے حق سے کرتے کہ وہاں پر میں گن کے بتا سکتا ہوں، یہ میں نے میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ کس کس جگہ پر واٹر فلٹریشن پلانٹ چل رہا ہے اور کس کس جگہ پر بند ہو رہا ہے۔ میری بات سنیں، چونکہ ان کا محکمہ پبلک ہیلتھ ہے، انہوں نے پبلک ہیلتھ تک ہی انہوں نے اپنے آپ کو کنفائن کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ سارے جو پنجاب میں جہاں جہاں فلٹر پلانٹ ہے ان کا یہ بتانا شروع کر دیں، وہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں وہ ٹھیک ہے نا، وہ نہیں ہو سکتا۔ بات کرنی ہے تو 5 فلٹریشن پلانٹ جو ہیں جو انہوں نے لسٹ دی ہے، اس کے متعلق اگر بات کرنی ہے تو میں اس میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ 2 واٹر فلٹریشن پلانٹ انہوں نے بتایا ہے مومن پورے میں،
ایک چل رہا ہے ایک بند پڑا ہے، اور وہ ہم جس بھی ڈپارٹمنٹ کو پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو میں فاضل اپنے دوست سے کہتا ہوں یہ کون سا بند پڑا ہے اس میں؟ یہ مومن پورہ میں جی، مومن پورہ ایک ایکسچینج کے پاس ہے، ایک سراج پورہ میں ہے، وہ بند روڈ کے قریب ہے. یہ دونوں میں سے ایک بند پڑا ہے. یہ اسی محکمے کے ہیں؟ یہ اسی محکمے کے ہیں؟ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا جی 5 اس محکمہ کے ہیں، مجھے تو نہیں پتا جناب. میرے پاس تو 20 کی لسٹ ہے. ایک سیکنڈ ذرا جواب آ لینا جواب. جناب اسپیکر، یہ جو 5 فلٹریشن پلانٹ جو پبلک ہیلتھ کے اس جواب میں دیے گئے ہیں، میرے فاضل ممبر نے بات کی، اس میں آپ کی بات بالکل وجہ ہے کہ بہت سے وہاں پہ پرائیویٹ این جی اوز نے بھی فلٹریشن پلانٹس لگائے ہوں گے، پرائیویٹ کمپنیز نے بھی لگائے ہوں گے، لیکن اونرشپ جو ہماری سرکاری پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ہے، ان 5 میں سے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ مومن پورہ والا بند پڑا ہے، اسپیکر صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس پہ آپ کسی بھی ہاؤس کے اندر کمیٹی بنانا چاہتے ہیں، فاضل ممبر کے ساتھ کسی کو اٹیچ کرنا چاہتے ہیں، اگر ان 5 میں سے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ جائیں، اور مومن پورہ والا جو پبلک ہیلتھ کا ٹیوب ویل ہے، واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے، اگر وہ بند ہے، اور یہاں پہ جواب میں انہوں نے دیا ہے کہ یہ آپریشنل حالت میں موجود ہیں، تو اگر یہ بات ان کی درست ہوئی تو پھر آپ جو فرمائیں گے متعلقہ محکمے کے اس ذمہ دار کے خلاف انشاءاللہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور اگر یہ بات ان کی غلط ہے تو میرے خیال میں نے فلور آف دا ہاؤس اپنی بات پہ معذرت کرنی چاہیے اور غلط بیانی پہ دوبارہ سوچنا چاہیے. کہ کوئی پی پی شہری پی پی جو ہے وہ 4.5 لاکھ لوگوں پر وہ چھوڑے نا، چھوڑے جو انہوں نے آفر کی ہے، نہیں اس کو چھوڑے نا. جو دیکھیں اختر علی صاحب، جو آفر انہوں نے کی ہے آپ اس پہ قائم ہیں؟ جو آفر انہوں نے کی ہے اگر وہ کر لیں تو ٹھیک ہے. بات سنیں آپ، میں تو رو رہا ہوں سارے فلٹریشن پلانٹوں کا، سارے پاکستان کا. انہوں نے ایک کا ذکر کیا، اب 5 کو چھوڑ. اگر بات سنیں نا آپ کے حلقے میں، وہ کیسے پتا کریں جو ان کے محکمے کے نہیں ہیں فلٹریشن پلانٹ، تو وہ کیسے پتا کریں گے؟ جو اپنا فلٹریشن پلانٹ ہیں اگر وہ بند پڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ آپ کے ایس پی والوں کے پاس جائیں. اگر ہم جاتے ہیں ان کے پاس وہ کہتے ہیں جی واسا کے پاس جائیں. واسا کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں لوکل باڈی کے پاس جائیں. اس لیے آپ کو بخوبی اندازہ ہے اس بات کا. اس لیے اس بات پہ وہ ایگری کر رہے ہیں کہ ان کا محکمہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہے، اور جا کے وہاں جو آپ مینشن کر رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اگر تو ان کے محکمے کا ہوا وہ بند پڑا تو پھر یہ قصوروار ہے. ٹھیک ہے، کو دیکھیں جا کے. لیکن دوسرے جو واٹر فلٹریشن پلانٹ بند پڑے ہیں، آپ یہ کروانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ جنرل کا کیا فائدہ؟ آپ کو کیا فائدہ جنرل کا؟ پانی صاف پانی کی وجہ سے وہ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں. نہیں اسی لیے اختر علی صاحب، اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا محکمہ ہم سب جانے کے لیے تیار ہیں. آپ کے جو آپ مینشن کر رہے ہیں نا، تو آپ اس پہ بھی نہیں آ رہے. آپ تیار ہیں کہ نہیں کرنے کے لیے؟ اگر آپ کچھ کر چلیں بس ٹھیک ہے جی، چلیں ڈسپوز آف ہوا جی. اب کوشچن آور جو ہے یہ ختم ہوتا ہے، اور نہیں اب ٹائم ہو گیا، آپ لیٹ آئے ہیں. اب چلیں ٹھیک ہے. باقی سوالات پینڈنگ کیے جاتے ہیں، باقی سوالات پینڈنگ کر دیتے ہیں. باقی سوالوں کے جواب ایوان کی میز. ٹھیک ہے صاحب، چلیں باقی پینڈنگ ہو گئے.